अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान के डर और खौफ की वजह से, अवाम के प्रेशर की वजह से मलबा एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने तो मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं और यहां तक कह दिया है कि हम किसी चीज के अंदर मुलव्वस नहीं है। जो कुछ भी किया है वो नून लीग ने किया है, हुकूमत ने किया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, उन्होंने एक अहम तरीन गवाही दे दी है और फैसल वावडा को मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत ने एक चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि फैसल वावडा उसका जवाब किस तरीके से देते हैं। शाहिद खकान अब्बासी ने जो गवाही दी है उसको जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है और इनका तल्लक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। वो कहते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए डी चौक के अंदर गोली चलाई गई। रियासत अपने शहरियों के ऊपर गोली नहीं चलाती। नवाज शरीफ को फैसला करना होगा कि क्या करना है। सिस्टम इजाजत दे तो इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मिलने को तैयार हूं। ये जो बात कह रहे हैं ना शाहिद खकान अब्बासी के, नवाज शरीफ को फैसला करना होगा कि क्या करना है, तो फैसला करने का वक्त 8 फरवरी की रात थी जब नवाज शरीफ ने यह फैसला किया था कि मैं हुकूमत बनाऊंगा, चाहे जिस तरीके से मर्जी मुझे हुकूमत मिले। मैं वजीर आजम ना भी बनूं, मैं अपने भाई को वजीर आजम बना दूंगा, अपनी बेटी को वजीर आला बनवा लूंगा, लेकिन मैं हुकूमत के अंदर रहूंगा चाहे मैं जीता हूं या नहीं जीता। इस वक्त नवाज शरीफ के पास फैसला करने का किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। यह बात बड़ी क्लियर कट है। आगे आ जाए, एक और बहुत बड़ी गवाही है। नैयर बुखारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर यह बताया है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की रात को जो कुछ भी हुआ, जो भी इकदामात हुए वो हुकूमत ने किए हैं, सारे के सारे इकदामात, और इसकी जवाबदेह भी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इसकी जवाबदेह नहीं है। हुकूमत ने कैसे टैकल किया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा साथ सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती नंबर पूरे करना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, उनको वोट चाहिए, हमने वोट दिए हुए हैं, यहां तक हमारा नून लीग के साथ तल्लक है और हमारा कोई तल्लक नहीं है। अब यह बयान क्यों दिया गया? यह बयान दिया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बसात बछा दी गई है कि नून लीग गैर मकबूल हो चुकी है, ये जो कुछ भी करते हैं उल्टा पड़ जाता है। फैसल वावडा बार बार ये कह चुके हैं कि ये खत्म शुद्ध ब्रांड है, इनसे अब जान छुड़ानी चाहिए। और फैसल वावडा आपको पता है कि मुकम्मल तर्जमानी करते हैं और खुलकर कहते हैं कि मैं तर्जमानी करता हूं। तो ये सारे का सारा रास्ता क्लियर किया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। और यह खबर भी आ रही है कि इमरान खान को ऑफर दी गई है कौमी हुकूमत की कि आपको रिहा भी करते हैं, आपने बनीगाला के अंदर या फिर नथिया गली के अंदर आपने चुप करके आराम से बैठना है जब तक आपको कहा जाएगा। कौमी हुकूमत बनेगी, उसमें 4 वजीर आपके भी शामिल होंगे, बिलावल वजीर आजम होंगे, नून लीग से जान छुड़ा ली जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आगे आ जाए, काशिफ अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात की है। काशिफ अब्बासी, रऊफ क्लासरा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मोहम्मद मालिक, ये चारों लोग बैठे हुए थे शो के अंदर। काशिफ अब्बासी ने यहां पर एक बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि गोली नहीं चली, अता तारड़ कहते हैं कि गोली नहीं चली। उन्होंने कहा कि गोली तो चली है और यह बात अब मीडिया ने लिख कर दे दी है। यह सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा बल्कि आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रही है कि गोली चली है, लोगों को गोलियां लगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि गोली नहीं चली, तो इससे लोगों का सरकार के ऊपर जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार झूठ बोल रही है, सरकार सच नहीं बोल रही। आगे आ जाए, फैसल वावडा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी 14 दिसंबर से पहले पहले फैज हमीद से मुतल्लक गर्मा गर्म खबर आने वाली है। फौज के चीफ जस्टिस मुल्क के अंदर जस्टिस करेंगे, उनके अदारे के ताकतवर शख्स का इंसाफ होगा, तो बाकी अपने लिए इन्ना लिल्लाही पढ़ ले, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले। यह फैसल वावडा का शायद इशारा इमरान खान की तरफ है कि उनका भी मिलिट्री ट्रायल होने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ फैसल वावडा कहते हैं कि इमरान खान को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं जाऊंगा बाहर के मुल्कों के दौरे भी करूंगा, 5 मुल्कों में जाऊंगा, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो मैं बाहर जाकर बताऊंगा। ये फैसल वावडा साहब कहते हैं। फैज हमीद से मुतल्लक आज से तकरीबन 3-3.5 हफ्ते पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े दानिश्वरों ने यह खबर दी थी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर फैज हमीद का फैसला आने वाला है। उसके बाद इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री जेल के अंदर भेजा जाएगा। देखते हैं
کہ 14 دسمبر تک کیا ہوتا ہے, کیا فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کا عمران خان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, فیصل واوڈا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملٹری ٹرائل سے ڈر جائیں گے یا ملٹری ٹرائل کی وجہ سے عمران خان کی کوئی مقبولیت کم ہو جائے گی, عمران خان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا, یا عمران خان کو کوئی سزا ہو جائے گی تو عمران خان کی کہاں پہ ٹانگ جائے گی, تو یہ سارے کے سارے مفروضے ہیں. عمران خان کسی بھی صورت 1 انچ بھی, ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ابھی تک عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. یہ بات بڑی واضح ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ انہوں نے فیصل واوڈا کو ایک بات کی. ایک تو انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, تو یہ تو الیکشن والے دن پتا چل گیا تھا, جو پنجاب کے اندر نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا وہ پھر فارم 47 کے اوپر بات کی ساری کہانی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ فیصل واوڈا کو چاہیے کہ جنرل الیکشن لڑیں, انہیں لگ پتا جائے گا ہم جنرل الیکشن لڑ کر آئے ہیں. جو جنرل الیکشن آپ نے لڑے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور ویسے وہ کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا, مجھے بھول گیا کہ ایک صحافی تھے, انہوں نے کہا ہوا تھا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ بتائیں کہ آپ نے کس حلقے سے جنرل الیکشن لڑا ہے, آپ کو کتنے ووٹ پڑے ہیں, آپ کس طریقے سے جا کر بیٹھتی ہیں پنجاب اسمبلی میں, آپ بھی ذرا بتائیں. کیونکہ اسپیشل سیٹ پر آنا اور آ کر بیٹھنا مخصوص نشستوں پر یہ بڑا آسان ہوتا ہے بولنا, حلقے کے اندر جانا, سیاست کرنا, لوگوں سے ووٹ مانگنا, یہ بڑے مشکل کام ہوتے ہیں. مزید عظمیٰ بخاری نے کہا کہ مریم نواز کے کاموں نے عوام کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. ایک تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کام یاد ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہو جس کی وجہ سے عوام سوچنے پر مجبور ہو گئی ہو کہ یار واو دیٹس گریٹ, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا کر دیا, تو وہ کمنٹ باکس کے اندر ضرور آپ نے بتانا ہے. حال ہی میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر لاہور میں, وہاں پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جانا تھا, کوئی اسکالرشپ پروگرام کا آغاز کرنا تھا, افتتاح کرنا تھا. تو ایک ویڈیو بعد میں آئی کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بینرز لگے ہوئے ہیں لیکن سنسان, کوئی بچہ کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر نظر نہیں آ رہا. تو شاید یہ وہ ایسے کام ہے کہ جن کو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. بھئی ایک یونیورسٹی کے اندر جانا ہے, کلاسیں آپ نے بند کروا دی, آن لائن کلاسیں کروا دی, جن بچوں کے امتحانات تھے وہ بھی آپ نے کینسل کروا دیے. شاید اس طرح کے کام ہے. وقار ستی مسلم لیگ نون کی طرف بڑا ان کا جھکاؤ ہے, ٹھیک ہے جی, صحافی ہیں, کہتے ہیں کہ فیصل واوڈا جو کر رہے ہیں انہیں کسی ادارے یا جماعت کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, وہ محسن نقوی بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں بن سکتے. لگ جائے گا پتہ بھئی آنے والے دنوں میں. زگیم خان انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ فیصل واوڈا شیخ رشید کا متبادل ہے, سسٹم ایسے جینیس کو پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے, واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے اور دھوڑ اڑانے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ ان کی رائے ہے. اور لیکن فیصل واوڈا صاحب بڑا کھلے عام کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں ترجمان ہوں اور میں ترجمانی کرتا ہوں اور میں پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں اور میں پرو جوڈیشری بھی ہوں. یہ بات فیصل واوڈا صاحب کرتے ہیں. آگے آجائے جی, اسار رانا نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی ڈی چوک کے واقعے کے بعد اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے خوش نہیں ہے. فیصل واوڈا کے دل میں اچانک عمران خان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سامنے والے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جاگتے رہنا ساڑھے تینا رہنا. یہ انہوں نے ایک محاورہ بتایا. آگے آجائے جی, ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی اہم ترین درخواستیں اچانک سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے فکس کر دی گئی ہیں. وہ آپ درخواستیں سنی جائیں گی. یہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ایک نیریٹو لے کر چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جو کچھ ڈی چوک کے اندر ہوا, شاید اس سے توجہ ہٹائی جائے گی اور عین ممکن ہے کہ شاید عمران خان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے. لیکن زیادہ چانسز اس چیز کے ہیں کہ یہ درخواستیں لگیں گی اور ان درخواستوں کو خارج کر دیا جائے گا اگر عمران خان نے وہ بات نہ مانی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ عمران خان اس چیز کے اوپر مانے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوگا, آپ کے بھی 4 وزیر اندر شامل کر دیں گے, آپ سکون سے جیل سے باہر آئیں, بیٹھیں, ریسٹ کریں, گپ شپ کریں, اپنی پارٹی کا کام کریں, تو اس چیز پہ مان جائے تو ہو سکتا ہے عمران خان کو ریلیف مل جائے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی تمام درخواستوں کو رد کر دیا جائے اور کل کو کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر بات ہو تو بطور ثبوت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا فیصلہ رکھا جائے کہ دیکھیں جی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے تو ان کی درخواستوں کو رد کر دیا تھا. تو یہ 2-3 آپشنز ہیں, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن سمینہ پاشا نے اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے من پسند ججز سے اپنے غیر قانونی کاموں کو قانونی ٹھپا لگوانے کے لیے اہم کیسز کی سماعتوں کے لیے وہ کیس فکس کروا لیے گئے ہیں.
یہ جج کیا انصاف دیں گے جو اس جابرانہ آئینی ترمیم کے بطن سے پیدا ہونے والے آئینی بینچ کا حصہ ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ لوگ کیا انصاف دیں گے۔ اطہر کاظمی نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم تو انہوں نے کر لی، جس میں انہوں نے پوری کی پوری عدلیہ کو کنٹرول کر لیا، اب یہ 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ترمیم آئے گی اس لیول کی آئے گی کہ پروگرام کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو پینل بنتا ہے، وہ پینل بھی حکومت بنا کر دیا کرے گی کہ اس پروگرام میں یہ بندہ آئے گا، یہ آئے گا اور یہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے ایک استعارتاً بات کی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ آگے آ جائیں، ندیم افضل چند نے اشارہ کیا ہے وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک پکچر بن گئی تو دیکھنا ٹمپریچر کیسے ایک دم نیچے آتا ہے، اگر نہ آیا تو آپ ہمیں سیاستدان کہنا چھوڑ دینا۔ یہاں پر ایک عرض میں بھی آپ کے سامنے کر دوں جناب، اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی ایک پکچر بن گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے، تو آپ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، یا جو عمران خان کی سیاسی تاریخ ہے، آپ پہلی مرتبہ اس میں دیکھیں گے کہ عمران خان کا ورکر عمران خان کو گریبان سے پکڑے گا، عمران خان کا ورکر پکڑے گا، اور اس دن آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا نوجوان کتنا سیاسی ہو چکا ہے۔ کسی بھی صورت عمران خان کا ورکر عمران خان کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاست ہے بھائی، ادھر کچھ ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہو کیا گیا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا بڑا کلیش چل رہا ہے حکومت کے ساتھ۔ ایک بل ہے دینی مدارس کا بل، اس کو ابھی تک منظور نہیں کیا گیا، حالانکہ وعدے وعید بہت زیادہ کیے گئے تھے۔ تو مولانا عبدالغفور حیدری مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر 8 دسمبر تک دینی مدارس کا بل منظور نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رخ ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو فرینڈلی ہوگا، اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر رخ ہونا ہوتا نا اسلام آباد کا، تو آپ یقین کریں یہ اس وقت ہوتا جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان سٹینڈ لیتے اور یہ کہتے کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے، لیکن تب مولانا نے سارے کا سارا ملبہ تحریک انصاف کے کندھے کے اوپر ڈالا، کہا دیکھیں جی آپ کے لوگوں کو اٹھا لیا ہے تو اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے ڈنگ نکال دیا، لہٰذا اس آئینی ترمیم کو پاس ہونے دیں۔ آگے آ جائیں جی، نوجوان صحافی اسد اللہ خان، انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اسلام آباد سے لکی مروت سے تعلق رکھنے والے 2 مزدوروں کو اٹھایا گیا، وہ جس ریٹائرڈ افسر کے گھر پہ کام کرتے تھے اس نے بھی بتایا کہ احتجاج والے دن یہ میرے گھر کے اوپر تھے، میرے گھر پر تھے، مگر پولیس نے نہیں چھوڑا اور ان کو جہلم پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بڑی اہم چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، وطن عزیز کے کروڑوں لوگوں پر، کروڑوں پاکستانیوں پر جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں لکھی تو پھر اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔